بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کا کتنا ہی سخت کام پھنسا ہوا ہو، یہ ایک کلمہ ایک بار ہی پڑھنا ہے۔ ناظرین، اگر زندگی کے مسائل نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہو، اگر آپ کا کوئی کام بار بار کوشش کے باوجود مکمل نہ ہو رہا ہو، اگر دل بے چین ہو، راستے بند محسوس ہو، امید کی کرن مدھم پڑتی جا رہی ہو، تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش میں گزر رہا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی گھریلو پریشانیوں کا شکار ہے، کسی کو صحت کی فکر لاحق ہے، تو کسی کے دل پر غموں کا بوجھ ہے۔ ایسے میں انسان کبھی کبھی مایوسی کے قریب پہنچ جاتا ہے، مگر یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر شے سے وسیع ہے اور وہ اپنے بندے کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا بابرکت کلمہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو صدیوں سے اہل ایمان کے دلوں میں سکون دیتا آیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی یاد کو تازہ کرتا ہے اور انسان کے اندر یقین اور توکل کی روشنی پیدا کرتا ہے۔ یہ کلمہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک دروازہ ہے جو بند دلوں کو کھول دیتا ہے اور انسان کو اپنے رب کے قریب لے آتا ہے۔ جب بندہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں بار بار ہمیں صبر و دعا اور ذکر کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ ہم دنیاوی اسباب میں تو بہت محنت کرتے ہیں مگر روحانی تعلق کو کمزور چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ جب بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہونے لگتا ہے، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور دل کو ایسا سکون حاصل ہو جاتا ہے جو کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس ویڈیو میں ہم جس کلمے کا ذکر کریں گے وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اصل اختیار اس کا ہے اور وہی ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ جب آپ اسے یقین اور مکمل توکل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے دل میں امید کی شمع روشن کرتا ہے، آپ کے حوصلے کو بڑھاتا ہے اور آپ کو ہمت دیتا ہے کہ آپ اپنے مشکلات کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ کلمہ دراصل ایک روحانی سہارا ہے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے تو اس کے لیے کوئی بھی مشکل بڑی نہیں رہتی۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے ہر مسئلہ فوراً ختم ہو جائے، بلکہ ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس کلمے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اسے سمجھ کر پڑھیں، اس کے معنی پر غور کریں اور اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکا دیں۔ یقین کریں جب آپ کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جائے گا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں کس طرح مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں، آپ کے مسائل حل ہونے لگتے ہیں اور آپ کے دل کو سکون ملنے لگتا ہے۔ تو آئیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اس بابرکت کلمے کو سیکھیں، اسے اپنے روز مرہ زندگی میں شامل کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام مسائل کے حل کی دعا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی لمحہ آپ کی زندگی کا وہ موڑ ثابت ہو جہاں سے آسانیوں کا سفر شروع ہو جائے، جہاں سے مایوسیاں ختم ہوں اور امید کی نئی کرن پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ذاکر، اپنا ذکر کرنے والا، اس پر بھروسہ کرنے والا اور اس کی رحمت کا مستحق بنا دے، آمین۔ پیارے ناظرین، گفتگو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس وقت دنیا کے کس کونے، کس ملک اور کس شہر سے دیکھ رہے ہیں؟ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں تاکہ ہماری ٹیم خصوصی طور پر آپ کے نام کے ساتھ آپ کی مشکلات کے حل اور رزق میں وسعت کے لیے دعائیں کر سکیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مشکل کام ہے جو بار بار کوشش کے باوجود مکمل نہیں ہو رہا، اگر راستے بند نظر آتے ہیں اور دل بے چینی کا شکار ہے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ انسان اپنی محدود کوششوں میں الجھ کر کبھی مایوس ہو جاتا ہے، لیکن قرآن ہمیں بار بار امید دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ کوئی بھی مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اور جو اللہ پر بھروسہ کرے
تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی اور آسانی اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے میں ہے۔ جب بندہ اپنے دل سے اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے پیدا فرماتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا بابرکت کریمہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو دراصل اللہ کے ذکر اور اس پر بھروسے کا ذریعہ ہے۔ یہ کوئی جادوئی عمل نہیں بلکہ ایک روحانی حقیقت ہے کہ جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کی مشکلات میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لازوال اور عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک نعمت سکون و اطمینان ہے۔ انسان کی فطرت میں سکون، راحت اور اطمینان کی خواہش کا مادہ ازل سے رکھا گیا ہے، مگر جب انسان اس سکون کو صرف دنیاوی وسائل، مال و دولت، شہرت اور عیش و عشرت میں تلاش کرتا ہے تو وہ تکان، بے چینی اور اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن و سنت اور سلف صالحین کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی سکون صرف اللہ تبارک و تعالی سے تعلق، اس کی یاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل میں ہے۔ خود قرآن مجید میں کئی مقامات پر خالق کائنات نے اس کی تمثیل پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح مکمل رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، اسے ضرورت بھر رزق دیا گیا اور اللہ نے جو اسے عطا کیا اس پر وہ راضی رہا۔ سلف صالحین کی زندگیاں عملی طور پر انہی اصولوں کی عکاسی کرتی ہے جو رہتی دنیا تک بنی نوع انسان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو شخص اللہ کی رضا کو لوگوں کی ناراضگی پر ترجیح دیتا ہے اللہ اسے سب کے دلوں میں محبوب بنا دیتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں دل کا سکون صرف اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالی سے تعلق جوڑتا ہے، اس کی یاد میں مشغول رہتا ہے اور دنیا کی فانی لذتوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ زیر نظر مضمون انہی الہی و نبوی تعلیمات اور اقوال سلف کی روشنی میں ان رہنما اصولوں کو مختصر مگر جامع انداز میں بیان کرے گا جو نہ صرف انسان کو روحانی اور ذہنی سکون عطا کرتا ہے بلکہ ایک باوقار، متوازن اور کامیاب زندگی گزارنے کا عملی نسخہ بھی فراہم کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اس مختصر سی زندگی میں حقیقی سکون اور اطمینان چاہتے ہیں تو درج ذیل نکات پر غور کریں اور انہیں اپنے زندگی کا حصہ بنائیں۔ نمبر 1، اپنے مقصد کو سمجھیں۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ جب انسان اپنے وجود کے مقصد کو سمجھ لیتا ہے تو اس کی زندگی بے مقصد بھاگ دوڑ سے پاک ہو جاتی ہے اور اسے ایک واضح سمت مل جاتی ہے۔ یہ مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اس کی بندگی کرنا اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ یہ جان لینا ہے کہ آپ کا اصل ٹھکانہ اور منزل آخرت ہے۔ دنیا کی عارضی پریشانیاں کم کر دیتا ہے۔ نمبر 2، اپنے آپ کو فارغ نہ رکھیں۔ مصروفیت عافیت اور رحمت ہے۔ اپنے آپ کو کبھی بھی بیکار نہ چھوڑیں، خود کو خیر کے کاموں میں مصروف رکھیں، خاص طور پر مطالعہ جو علم کا دروازہ کھولتا ہے، اور قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ قرآن کا مطالعہ، اس کی تلاوت اور اس کے معنی پر غور و فکر دلوں کو سکون بخشتا ہے اور روح کو نور عطا کرتا ہے۔ مصروفیت آپ کو منفی خیالات، ڈپریشن اور بے چینی سے دور رکھتی ہے۔ وقت کی اہمیت اور قدر کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں، یعنی وہ وقت
اور صحت کی ناقدری کرتے ہوئے اپنا نقصان کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور یہ ایسی تجارت کی جگہ ہے جس کا نفع آخرت میں ظاہر ہوتا ہے۔ بس جس نے اپنی فرصت اور صحت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کیا وہ قابل رشک ہے، اور جس نے ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا وہ نقصان اٹھانے والا ہے، کیونکہ فرصت کے بعد مشغولیت آتی ہے اور صحت کے بعد بیماری، اور جو وقت گزر جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ سلف صالحین کے نزدیک وقت کی بڑی اہمیت تھی۔ ایک بار قرہ بن ثبتہ، جن کا شمار بڑے عبادت گزاروں میں ہوتا ہے، ان سے کسی نے کہا ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اس پر قرہ بن ثبتہ نے جواب دیا، سورج کو روک لو تب میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا۔ کون ہے جو سورج کو روک سکتا ہے، جبکہ وہ زندگیوں کو کم کرتے ہوئے اور وقت کو سمیٹتے ہوئے ڈھلتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ سورج دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ نمبر 3، لوگوں سے زیادہ میل جول نہ رکھیں سوائے ضرورت کے تحت۔ کچھ اگر سماجی تعلقات اہم ہیں لیکن بیجا اور غیر ضروری میل جول اکثر دلوں میں کدورت، حسد، غیبت اور وقت کا ضیاع بن جاتا ہے۔ لوگوں سے تعلقات ضرورت کے تحت رکھیں جہاں اخلاق، بھلائی اور نیکی مقصود ہو۔ زیادہ لوگوں سے وابستگی زیادہ امید پیدا کرتی ہے، جو اکثر ٹوٹنے پر تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے اپنے حلقہ احباب کو محدود اور معیاری رکھیں۔ اسی وجہ سے سلف صالحین تنہائی اور قلت اختلاط کو پسند فرماتے تھے اور اس کی کثرت سے اجتناب کرتے تھے، بلکہ اس پر مستقل کتابیں بھی تصنیف فرمائی، جن میں مشہور کتاب امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العزلہ ہے۔ وہیب بن الورد فرماتے ہیں، ہمیں بتایا گیا کہ حکمت کے 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصے خاموشی میں ہے اور 10واں حصہ لوگوں سے علیحدگی ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عزلہ کا مطلب ہے کہ بیکار لوگوں کی صحبت سے دور رہنا اور ایسی زیادتی سے بچنا جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 4، اپنے آپ کو لوگوں کا عادی نہ بنائیں اور جلدی اعتماد نہ کریں۔ اپنی خوشی اور سکون کو لوگوں کی موجودگی یا ان کی تعریف پر منحصر نہ کریں، خود کفیل بنیں اور اپنی خوشی کا ذریعہ اپنے اندر تلاش کریں۔ لوگوں پر ضرورت سے زیادہ انحصار کرنا اور جلدی اعتماد کرنا، بالخصوص ان کی نیتوں کو سمجھے بغیر، اکثر مایوسی اور دھوکے کا باعث بنتا ہے۔ انسان کی فطرت میں تبدیلیاں ہیں، اسی لیے کسی پر بھی مکمل بھروسہ کرنے سے پہلے خوب پرکھ لیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے ہمیں کسی کے قول پر اعتماد کرنے سے پہلے تحقیق اور تفتیش کا حکم دیا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو بے خبری سے نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہونے لگو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر بے بنیاد بات پر اعتماد کرنے سے پہلے تحقیق و تصدیق کا حکم دیا، تاکہ اگر بات چھوٹی ثابت ہو تو ہم کسی کو بلا وجہ تکلیف نہ پہنچائے اور بعد میں افسوس نہ کریں، کیونکہ دوسروں کی حفاظت کے لیے ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، تو اپنے نفس کو بھی دھوکہ اور تکلیف سے بچانے کے لیے ہر شخص کی بات پر بغیر تحقیق اعتبار کرنا مناسب نہیں، کیونکہ النفس بالنفیس رحم، یعنی اپنے نفس پر رحم کرنا سب سے اول اور اہم ہے۔ نمبر 5، گھر والوں کے ساتھ تعلق کو بہتر بنائیں۔ آپ کا سب سے قریبی تعلق آپ کے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ اپنا رویہ نرم، محبت بھر اور احسان مندانہ رکھیں۔ گھر کا ماحول پرسکون اور خوشگوار ہو تو باہر کی دنیا کی پریشانیاں بھی کم محسوس ہوتی ہیں۔ یہ تعلقات ہی مشکل وقت میں آپ کا سب سے بڑا سہارا ہوتے ہیں۔ رشتوں میں دنیا اکثر ذہنی سکون چھین لیتی ہے، لہٰذا ان کی قدر کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کامل ایمان والا قرار دیا جس کا رویہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ نہایت حسن سلوک پر مبنی ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہے۔ نمبر 6، شکر گزاری اور قناعت اپنائیں۔ اپنی زندگی میں موجود نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر شکر گزار رہیں اور مزید کی لالچ میں بے چین نہ ہوں۔
قناعت یعنی جو ملا ہے اس پر راضی رہنا دل کو ایک ایسا سکون دیتا ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی۔ دوسروں سے اپنا موازنہ کرنے سے پرہیز کریں کیونکہ بے سکونی کا ایک بڑا سبب ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی شکر گزاری کی ترغیب اور ناشکری پر وعید سناتے ہوئے فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ نمبر 7، اپنی صحت کا خیال رکھو۔ جسمانی اور ذہنی صحت کے بغیر حقیقی سکون ممکن نہیں۔ اچھی غذائیں کھائیں، باقاعدگی سے اور مناسب نیند لیں۔ جب آپ کا جسم اور دماغ صحت مند ہوگا تو آپ زندگی کے چیلنج کا سامنا بہترین طریقے سے کر سکیں گے اور زیادہ پرسکون محسوس کریں گے۔ پس صحت بھی ایک عظیم نعمت ہے، جیسا کہ میں نے وقت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ایک حدیث نقل کی تھی، جس سے نہ صرف وقت بلکہ صحت کی قدر اور اہمیت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی مزید تفصیل اوپر ذکر کی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی دولت کو محتاجی سے پہلے، اپنی فرصت کو مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ یہ حدیث ہمیں زندگی کے قیمتی لمحات کی قدر کرنے اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی تلقین کرتی ہے قبل اس کے کہ یہ نعمتیں ہم سے چھین جائیں، خصوصاً صحت کی، کیونکہ ان تمام نعمتوں کا انحصار اسی پر ہے۔ جب صحت ہوگی تبھی انسان بقیہ امور انجام دے سکتا ہے۔ نمبر 8، اللہ پر مکمل بھروسہ اور توکل رکھیں۔ یقین رکھیں کہ آپ کی ہر مشکل اور پریشانی پر اللہ قادر ہے۔ اس پر مکمل توکل کریں اور اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیں۔ جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے اور وہ اس کے لیے بہترین فیصلہ کرے گا تو اس کے دل سے خوف اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے اور اسے روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر توکل اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہی اس کو کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں بھی اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ لوٹتے ہیں۔ نمبر 9، دعا اور استغفار کا اہتمام۔ دعا اور استغفار اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے اور سکون حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو اپنی حاجتیں، پریشانیاں اور امیدیں اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے، جس سے اسے دلی سکون ملتا ہے۔ اسی طرح استغفار کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، جو روح کو پاکیزگی بخشتا ہے اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ دونوں عمل انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں اور اس کی زندگی میں برکت اور اطمینان کا باعث بنتے ہیں۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو نہایت پسند ہے۔ خود اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دو کہ بے شک میں قریب ہوں، اور جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ راستہ پائیں۔ اور حدیث میں تو کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے کی فضیلت بیان کی، جیسا کہ صحاح ستہ اور دیگر کتابوں کے مستقل ابواب کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اور استغفار کو لازم پکڑنے کے متعلق قرآن مجید نے متعدد مقامات پر مختلف انداز میں ترغیب دی۔ چنانچہ ایک مقام پر نوح علیہ السلام کا ایک اپنی قوم کو کہتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی خیر البشر اور معصوم الخطا مقدس ہستی کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ نمبر 10، ماضی اور مستقبل کی فکر چھوڑیں۔
انسان کا ماضی گزر چکا اور مستقبل ابھی آیا نہیں۔ اگر ہم اپنا زیادہ تر وقت ماضی کی غلطیوں پر پچھتانے یا مستقبل کی پریشانیوں کے بارے میں سوچنے میں گزاریں گے تو ہم اپنے حال کو بہتر نہیں بنائیں گے۔ اسلام ہمیں اعتماد باللہ اور توکل کا درس دے۔ ماضی سے سبق سیکھنا اچھی بات ہے، لیکن اس میں قید ہو جانا غلط ہے۔ اسی طرح مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنا ضروری ہے، مگر اس کی بے فکر یا فکر میں گم رہنا نقصان دہ ہے۔ ہمیں اپنے حال پر توجہ دینی چاہیے، اپنے فرائض احسن طریقے سے ادا کرنے چاہیے اور باقی معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے چاہیے۔ یہی حقیقی سکون ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہمیں اس بات کی بہترین مثال ملتی ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، تاکہ جو تم سے فوت ہو گیا اس کا غم نہ کھایا کرو، اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو، اور اللہ کسی اترانے اور فخر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر اور زیادہ محبوب ہے، جبکہ خیر دونوں میں موجود ہے۔ جس چیز سے تمہیں حقیقی نفع پہنچے اس میں حرص کرو اور اللہ سے مدد مانگو، اور کمزور نہ پڑو، مایوس نہ ہو، بیٹھ جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کہ کاش میں اس طرح کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس لیے کہ حسرت کرتے ہوئے کاش کا کہنا شیطان کے عمل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی پر افسوس کرنے سے منع فرمایا اور اس کو شیطانی اعمال کے دروازے کھولنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ اٹل حقیقت ہے کہ حقیقی سکون مال، شہرت یا دنیاوی چیزوں سے نہیں ملتا، بلکہ یہ سب عارضی اور زوال پذیر ہوتے ہیں، مگر اللہ سے تعلق، اس کے ذکر اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے سے دائمی اور لازوال سکون حاصل ہوتا ہے۔ زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے یہ 10 اصول اپنائیں جن کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ مختصر طور پر ان کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ مقصد حیات کو پہچانیں اور اللہ کی عبادت و رضا کو مقصد بنائیں۔ فارغ نہ رہیں بلکہ علم، قرآن اور نیکی کے کاموں میں مصروف رہیں۔ میل جول محدود رکھیں تاکہ آپ وقت اور دل کی حفاظت کر سکیں۔ لوگوں پر جلدی اعتماد نہ کریں بلکہ محتاط رہیں اور تحقیق کریں۔ گھر والوں سے حسن سلوک کریں کیونکہ سکون کا اصل ذریعہ یہی ہے۔ شکر اور قناعت اپنائیں، اس سے دل مطمئن رہے گا۔ صحت کا خیال رکھیں جو جسمانی اور ذہنی سکون کے لیے ضروری ہے۔ اللہ پر توکل کریں، وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ دعا اور استغفار کا اہتمام کریں، اس سے دل صاف اور سکون یافتہ رہے گا۔ ماضی و مستقبل کی فکر کو چھوڑیں، حال کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو ہمیشہ ملحوظ نظر رکھیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دلوں کو اللہ کی یاد سے تسکین ہوتی ہے، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دل تسکین پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی اور دائمی سکون عطا کرے اور قرآن و سنت کا مطیع بنائے، آمین۔ محترم ناظرین، یہ جو میں آج کا عمل بتانے والا ہوں یہ بہت زبردست اور مجرب عمل ہے۔ اگر آپ کی کوئی بھی ایسی حاجت ہے، مثال کے طور پر سخت حاجت ہے، کوئی کام پھنسا ہوا ہے، آپ نے دنیا کے ہر حربے آزما لیے، ہر طرح سے کوشش کر لی، ہر وسیلہ اپنا لیا اور ہر دروازہ کھٹکھٹا لیا، لیکن آپ کا کام اگر حل نہ ہوتا ہو تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک کلمہ پڑھنا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی۔ اس کلمے کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور آخر میں استغفر اللہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، زندگی کی الجھنوں اور مشکلات سے گھبرانے کے بجائے ہمیں اپنے رب کی رحمت پر کامل یقین رکھنا چاہیے۔
مشکلات انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اس پر بھروسہ ہر تاریک راستے کو روشن کر دیتا ہے۔ جو لوگ توکل، استغفار اور شکر گزاری کو اپنا شیوا بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے مدد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے مایوسی کو دل میں جگہ نہ دیں، اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور ہر حال میں اسی کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ دوستو، آخر میں ہم آپ سب سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ اپنے دن کا کچھ وقت اپنے رب کے لیے مخصوص کریں، اس سے دعا کریں اور اس پر بھروسہ کریں اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے اور اس کے دلوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسا بندہ اس کے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، یقین رکھیں کہ وہ آپ کے لیے بہتر فیصلہ کرے گا اور آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ، ہم تجھ سے دائمی ایمان، سچا یقین، عاجزی والا دل اور تیری یاد سے تر رہنے والی زبان کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری تمام حاجتیں پوری فرما، ہمارے کام آسان فرما اور اپنے غیبی لطف و کرم سے ہمارے سینے کو کھول دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، اور اللہ کی رحمت ہو اس کے بہترین نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل اور تمام صحابہ اکرام پر اپنی رحمت کے ساتھ، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔